فرقہ بندی کو لعنت قرار دیتا ہوں۔ یہ آپ اللہ شاہد ہے اور آپ گواہ ہیں۔ لیکن فرقہ بندی اس کو کہتے ہیں جو نبی علیہ السلام کے حکم کو چھوڑ کر ہو۔ نبی علیہ السلام کا حکم کوئی فرقہ بندی نہیں ہوتا، یہ غور کر لیں آپ۔ اور میرا یہ وتیرہ نہیں ہے کہ میں فرقہ بندی والی بات کروں، لیکن جب کوئی نبی علیہ السلام کی بات کا مذاق بنائے گا تو فرقہ بندی نہیں، جواب دینا نبی کی عظمت کا دفاع ہوگا۔ آپ کے شہر میں ایک نام نہاد شیخ الحدیث و تفسیر نے نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث کا مذاق اڑایا۔ ایک کا میں نے جواب دیا تھا، ایک کو میں نے پینڈنگ میں رکھا۔ میں نے کہا اگلے جمعے جواب دوں گا، کیونکہ پچھلے جمعے والا جواب دنیا نے سن لیا ہے اور اندازہ ان کو ہو گیا ہے، اور انہوں نے جواب بھی لکھا ہے، اور جواب جو لکھا ہے وہ انہی کے منہ پہ تمانچہ ہے۔ انہوں نے تقریر کے اندر اس ممبر پہ، جس کو میں کہتا ہوں یہ جانشینی ہے نبی علیہ السلام کی، یہ ممبر رسالت ہے، یہ اسلام کا ترہ امتیاز ہے ممبر، اس پہ بیٹھ کے اس نے 3 قبیح ترین باتیں کی۔ اس نے کہا اہل حدیث جو ہے وہ ٹانگیں چوڑی کرتے ہیں۔ دوسرا اس نے کہا پتہ نہیں یہ اندر سے زخمی ہے۔ تیسرا اس نے کیا کہا ہے، حجام نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ چوتھا اس نے کیا کہا ہے، بتا دوں، ان کے ساتھ کسی نے کچھ کیا ہے۔ اور وہ بے حیا اپنے نام کے ساتھ لکھواتا ہے شیخ الحدیث و تفسیر۔ 4 باتیں دل دھڑکتا ہے سن کے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹانگیں چوڑی نہیں ہوئی، ان کی ٹانگیں کھڑی ہو گئی ہیں۔ اور یارو سنو، وہ زمانہ گیا جب پی ٹی وی ہوتا تھا، لوگ کہتے تھے ملک کے وسیع تر مفاد میں۔ سن گئے نا آپ، سمجھ گئے نا؟ اب نہیں، اب میڈیا کا دور ہے، میڈیا بیداری کو کہتے ہیں۔ اب اس میڈیا نے باطل مذاہب کی ٹانگیں چوڑی نہیں کھڑی کر دی ہے۔ میں بتاتا ہوں، وضاحت کر دی۔ 661 نمبر حدیث سنن ابی داؤد میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جس طرح فرشتے سب بناتے ہیں ایسے سب بناؤ۔ 662 میں کیا فرمایا؟ اس سے اگلی حدیث میں کیا فرمایا؟ فرمایا صفے نبی علیہ السلام کیسے بنواتے تھے؟ آگے کھڑے ہوئے، اقبل وجہہ علی الناس، لوگوں کی طرف چہرہ کیا، کہا اقیموا صفوفکم، اپنی صفیں سیدھی کر لو، اپنے صفیں قائم کر لو، واللہ 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 لتقیمون الصفوف او لیخالفن اللہ بین قلوبکم۔ فرمایا اپنی صفوں کو پکا کر لو، رسو کر لو، یتراسون بن جاؤ، ورنہ تمہارے دلوں کے اندر مخالفت بن جائے گی۔ پھر نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال، ایک صحابی رسول جلیل القدر صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا فرائیت الرجل یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ، میں نے دیکھا ہر صحابی دوسرے صحابی کے کندھے سے کندھا ملا رہا ہے، وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَتِ صَاحِبِهِ، ہر صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ 662 نمبر ابو داؤد کی روایت ہے، کہا ہر صحابی اپنے گھٹنے کو ساتھ والے صحابی کے گھٹنے سے ملا رہا ہے۔ اور تیسری چیز ارشاد فرمائی، اور شیخ الحدیث و تفسیرہ سن لے 662، رب کبریا کی قسم ہے، حدیث بھی صحیح ہے، بخاری بھی لائے ہیں، دارقطنی بھی لائے ہیں، ابن عوانہ بھی لائے ہیں، مصنف عبد الرزاق بھی لائے ہیں، امام مسلم بھی لائے ہیں، امام نسائی بھی لائے ہیں، ترمذی بھی لائے ہیں، اور سارے محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ تیسری چیز سب سے اہم جو فرمائی، فرمایا یلزقو کعبہ بکعب صاحبہ، اپنے ٹخنے کو دوسرے ساتھی کے ٹخنے سے ہر صحابی ملا رہا تھا۔ یہ ٹانگیں چوڑی کرنا ہے یا ٹخنے سے ٹخنے ملانا ہے؟ اور دنیا میں ایسا اہل حدیث پیدا نہیں ہوا
جو کہے ٹانگیں کھول لو، وہ کہتا ہے پاؤں سے پاؤں ملا لو۔ ان کو ٹانگیں نظر آتی ہیں، اور پھر ٹانگیں ملانا اور ٹانگیں چوڑی کرنا اور زخمی ہونا شیخ الحدیث کو سمجھ نہیں آیا۔ میں بتاتا ہوں کیوں سمجھ نہیں آیا۔ اس بدبخت نے کہا ہمارے امام نے صحابہ کی موجودگی میں مذہب کو صحیح کیا، اس کا جواب دے چکا ہوں، دوسرا جواب دیتا ہوں۔ آج 1450 سال بعد مجھے سننے والے 1,00,000 روپے انعام اس کے لیے جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ایک ملاقات کسی صحابی سے دکھا دے، جتنی ملاقاتیں دکھائے گا اتنے لاکھ مجھ سے لے کر چلا جائے، جتنی ملاقاتیں دکھائے اتنے لاکھ جمیل اظہر دینے کو تیار ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ میرے لیے معزز ہے۔ مکتبہ امدادیہ ملتان سے کتاب شائع ہوئی ہے، کتاب الآثار اس کا نام ہے، صفحہ نمبر 26 اور 27 اس میں درج ہے کہ لا ينبغی ان یترک فی الصف خلل حتی یسووا وہو قول ابی حنیفہ۔ امام محمد حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، ابراہیم نخعی رحمہ اللہ، ان کی بات لائے ہیں، کہتے ہیں امام ابو حنیفہ صف میں خلل چھوڑنے تک، جب تک خلل رہتا نماز کھڑی نہیں کرتے تھے۔ یہ تو تم نے اپنے امام کی بھی ٹانگیں چیر دی۔ اور شیخ الحدیثہ تیرا امام کہتا ہے جب تک خلل ہو نماز کھڑی نہیں کرنا۔ بتاؤ تم نے موتا امام محمد جو حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہے اس کی ٹانگیں چیری نہیں چیری؟ تم نے ابراہیم نخعی کی ٹانگیں چیری نہیں چیری؟ تم نے عبداللہ ابن مبارک پر الزام لگایا نہیں لگایا؟ تم نے امام ابو حنیفہ پر الزام لگایا نہیں لگایا؟ اور پھر امام کہتے ہیں کہ روئے زمین پر عطا بن ابی رباح سے افضل آدمی کوئی نہیں ہے، کوئی صحابی کی موجودگی میں ایسا لفظ نہیں کہہ سکتا۔ امام ابو حنیفہ فقیہ تھے، اور مولویوں تم سے تو بڑے سمجھدار تھے۔ اس نے عطا بن ابی رباح کو کہا میری ملاقات ان سے ہوئی ہے اور وہ تابعی ہیں، روئے زمین پر صحابہ کے بعد سب سے افضل آدمی اگر ہے تو عطا بن ابی رباح ہے۔ پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کتنی باتیں ایسی ہیں کہ جن کا الزام انہوں نے امام پر لگایا ہے۔ ابراہیم نخعی جلیل القدر امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، عبداللہ ابن مبارک امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور عطا بن ابی رباح امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں۔ اب یہ سارے اس حدیث پر عمل کر رہے ہیں۔ آج کا مولوی اہل حدیثوں کو تانا دیتا ہے۔ ایک اہم بات بتا دوں، ان کی نجی مجلسیں ہوتی ہیں، ان مولویوں کو میں آج بتا دوں میں تمہارے دربار سے آیا ہوا ہوں، میں پہلے بتا چکا ہوں میں نے حنفیت کا علم حاصل کیا ہوا ہے، ان کے مدارس سے فارغ ہو کے پھر ہم نے قرآن و حدیث پڑھنے کی توفیق ہوئی ہمیں، اس لیے کہ 7 سال فقہ پڑھاتے 1 سال حدیث پڑھاتے، پھر کیا کہتے ہیں دورہ حدیث۔ اور کبھی دورہ کرنے والے کو دیکھا ہے وہ مہینوں ٹھہرے؟ دورہ ہوتا ہے آیا اور گیا، دورہ حدیث کا مطلب آئے اور گئے، پڑھی نہیں۔ ان کی نجی مجلس جب اجلاس ہوتا ہے نا علماء کا، پتہ ہے بیٹھ کر کیا کہتے ہیں؟ اہل حدیثوں کا رد کرتے رہا کرو۔ بڑی اہم بات بتا رہا ہوں، اندر کی جاسوسی کر رہا ہوں ان کی۔ بیٹھ کر کہتے ہیں اہل حدیثوں کا اپنے ممبروں سے رد کرتے رہا کرو، میں چشمدید گواہ بھی ہوں، عینی شاہد بھی ہوں۔ کیوں کرتے رہو؟ اگر تم نے اے علماء دیوبند اہل حدیثوں کا رد نہیں کیا تمہاری مسجدیں خالی ہو جائیں گی، کیونکہ اہل حدیثوں کے پاس خوشنما نعرہ ہے، اور وہ نعرہ قرآن و حدیث کا ہے، تعلیم کا دور ہے، شعور کا دور ہے۔ وہ سب لوگ علم رکھنے والے ان کے دعوے کو قبول کر لیں گے، تم ننگے ہو جاؤ گے۔ یہ ان کی نجی مجلس ہے۔ اور پھر ان کی نجی مجلس کیسی ہے؟ آپ نے وہ کلپ سنا ہوگا، ان کے مولوی کیا گفتگو کرتے ہیں، ممبر پہ بیٹھ کے تفسیر قرآن کے نام پہ گفتگو کیا کرتے ہیں؟ مدارس کی لیٹرینوں میں سلوشن کہاں سے آتی ہے؟ بے شرم لوگ ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں اہل حدیث غلط ہے، اور تمہارے مدرسوں سے آئے دن لواطت کے کیس میں قاری پکڑے جاتے ہیں،
اور تم اہل حدیثوں کو الزام دیتے ہو۔ اہل حدیث کٹ سکتا ہے، مر سکتا ہے، مٹ سکتا ہے، نبی کے فرمان پہ سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ عظمت مصطفیٰ پہ میرا یہ عقیدہ ہے، ہر مومن کا عقیدہ ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ وہ بندہ مومن نہیں ہے جو اپنے ماں باپ سے بھی افضل نبی کی بات کو جانے، اپنی اولاد سے بھی نبی کی بات کو افضل جانے، پوری کائنات سے بھی نبی کی بات کو افضل جانے، محدثین سے بھی نبی کی بات کو افضل جانے، علماء سے بھی نبی کی بات کو افضل جانے، فقیہوں سے بھی نبی کی بات کو افضل جانے۔ جو اس طرح نہیں جانتا وہ بے ایمان ہے، وہ بے ایمان ہے، وہ بے ایمان ہے۔ لا یؤمن احدکم، وہ بندہ مومن نہیں ہے جس کے ہاں فرمان مصطفیٰ عالی شان نہیں ہے۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ پاؤں سے پاؤں ملانا فرشتوں کی صفت ہے، منکب بے منکب، رکبہ بے رکبہ، اور کعبہ بے کعبہ، ٹخنے سے ٹخنا ملاؤ، گھٹنے سے گھٹنا ملاؤ، کندھے سے کندھا ملاؤ۔ اگر اس طرح نماز نہیں ہے وہ نماز مصطفی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جہالت سے محفوظ فرمائے۔ چیلنج ہمارا قائم ہے، ہم ایک ملاقات کا 1,00,000 روپے دیں گے، اور اگر نہیں ہے، زمانہ گزر گیا، ہم مذہب کے وسیع تر مفاد میں کسی تقلیدی مذہب کو نہیں چلنے دیں گے جب تک مذہب کی حقیقت موجود ہے، قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے۔ کوئی اور مذہب حق پر نہیں ہو سکتا۔ قرآن حق ہے، نبی کا فرمان حق ہے، نبی کے فرمان کے خلاف کوئی بھی بات مذہب کے وسیع تر مفاد میں قبول نہیں ہے۔ پی ٹی وی کا دور نہیں ہے، شعور کا دور ہے، علم کا دور ہے، قرآن کو سمجھنے کا دور ہے۔ اور تمہاری چیخیں اس لیے نکل رہی ہیں، اور ہمیں معلوم ہے ان کی چیخیں کیوں نکل رہی ہے، اس لیے کہ دنیا بیدار ہو رہی ہے، حق کو قبول کر رہی ہے، قرآن کو قبول کر رہی ہے، حدیث کو قبول کر رہی ہے، نبی کے فرمان کو قبول کر رہی ہے۔ پوری دنیا کے ان تقلیدی مذاہب کو چیلنج ہے، کوئی ایک روایت لا کے دکھاؤ جس میں ایک آدمی پاؤں اکٹھے کر کے نماز پڑھے، اور میں کہتا ہوں تم نے بھی بکواس کی ہے، تھوڑی میں بھی کر دیتا ہوں، تم پاؤں اکٹھے کر کے ایسے کھڑے ہوتے جیسے ڈنڈے پہ رکھے ہوئے ہو۔ بے شرمو، تم نے نبی کی بات کا مذاق اڑایا ہے، نبی کی بات پہ جان مار دیں گے، لیکن فرمان مصطفیٰ کو کبھی چیلنج نہیں ہونے دیں گے۔ ناروے کا عیسائی اگر گستاخی کرتا ہے تم مظاہرے کرتے ہو، میرا تو حق بنتا تھا، تم نے مصطفیٰ کی بات کی توہین کی ہے، پورے ملک کے مسلمان کھڑے ہو جاتے۔ کیوں توہین کی ہے؟ سوشل میڈیا پہ بھی کھڑے ہیں، الیکٹرانک میڈیا پہ بھی کھڑے ہیں، روڈوں پہ بھی کھڑے ہوں گے۔ اگر کسی نے دوبارہ عظمت مصطفیٰ کو چیلنج کیا، اور سب سے بڑی بات کہہ دوں، علماء دیوبند کے نام پیغام دے رہا ہوں، اس طرح کے سانپوں کو چپ کراؤ، ورنہ اہل حدیث کے فرزند زندہ ہیں، جواب دینا بھی جانتے ہیں، جواب دے بھی رہے ہیں، دیں گے بھی۔ 662 نمبر سنن ابی داؤد، حدیث کی 3ری کتاب، فرمان مصطفیٰ، صحیح ترین بات نبی علیہ السلام کی چیلنج کے ساتھ پیش کی ہے۔ کوئی سنی عالم اس کا رد کر دے، ہم اسی دن یہ ممبر بھی ان کے حوالے کریں گے، خود بھی اہل حدیث کا مسلک چھوڑ دیں گے۔